ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 136 تک ہمارا کل ہو گیا تھا اور آیت نمبر 137 سے آج ہونا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یقیناً تم سے پہلے بہت سی تہذیبیں گزر چکی ہیں، پس تم چلو پھرو زمین میں تو تم دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں ماضی سے سبق لینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ تاریخ ہمارے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے۔ تاریخ کے آئینے میں ہم سب کو اپنی کمیاں اور خامیاں تلاش کرنی ہے، لوگوں سے کیا غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، ان سب کو ہمیں دیکھنا ہے اور پھر ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں ہم سب کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ تو قرآن کریم میں کہیں سائنس کا حوالہ دیا جاتا ہے، کہیں کیا ہے کہ جغرافی بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، کہیں اکنامکس ہے تو کہیں کیا ہے ہسٹری ہے، بہت کچھ ہے قرآن کریم میں۔ تو قرآن کریم بہت سارے موضوعات کا مجموعہ ہے، بہت سے مضامین کا مجموعہ ہے۔ قرآن اصل میں کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کرتا ہے، کسی ایک موضوع پر بحث نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن ہماری زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھا کرو، اس میں اپنے آپ کو تلاش کرو اور تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ تو کہا گیا قرآن کریم میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے گئے، بہت سے اسلاف کا اس میں ذکر کیا گیا، بہت سی قوموں اور تہذیبوں کا ذکر کیا گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سی سنتیں، بہت سی طریقے، بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ سنن جو ہے اصل میں یہ جمع ہے، یہ کس کی؟ سنت کی جمع ہے۔ یہ سنت کی میننگ آپ سب جانتے ہیں کہ سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ بہت سے طریقے یعنی کہ بہت سی کلچر، جیسے میں نے کہا کہ بہت سی تہذیبیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ بہت سے مراد اس سے یہی ہے کہ بہت سی قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، بہت سے لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بہت سے انبیاء اور ان کے قوم۔ تو کیا ہے، ان سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو تاریخی جو جگہیں ہیں ان جگہوں پر جانا چاہیے، تاریخی مقامات پر ہمیں جانا چاہیے، ہسٹوریکل جو کیا ہے بلڈنگز ہیں وہاں پر جائیں ہم، اور وہاں جا کر ہم یاد کریں۔ کیا یاد کریں؟ کہ یہاں پر کون لوگ آباد تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیسے وہ لوگ زندگی گزارتے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان سب پر ہم غور و فکر کریں۔ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ساری ہسٹری کے بکس پڑھتے ہوں،
تو اب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، تو اگر ان جگہوں پر جائیں اور ہم قریب سے ان جگہوں پر دیکھیں، ہے نا، تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جب اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں گے ہم کہ یہاں پر ایک قوم آباد تھی، یہاں پر پوری ایک تہذیب پائی جاتی تھی، اور آج اس کی کیا حالت ہے، کیسے یہ ویران اور کھنڈر پڑا ہوا ہے یہ، تو اس کو جا کر جو سبق حاصل ہوگا شاید وہ کتابوں سے پڑھنے سے اتنا حاصل نہ ہو۔ اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں اصل میں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس طرح کے مواقع نہیں آ پاتے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پر جا پائیں، بہت سی جگہ ایسی ہیں بہت دور ہیں اور بہت ساری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں جا پاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر ہم کتابوں کے ذریعے ہم ان قوموں کا مطالعہ کریں، کتابوں کے ذریعے ہم ان تہذیبوں کا مطالعہ کریں، ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، کتابوں سے۔ تو یہ تو کیا ہے، خیر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جگہ پر جا کر ہم کیا کریں، ان جگہوں کو دیکھیں یا پھر ہم کتابوں کے ذریعے کم از کم ان جگہوں کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، ہے نا، ان کے میپس دیکھیں ہم، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم ان سب کو پڑھیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ فسیر فی الارض، سارا یسیرو، سیرن کہتے ہیں چلنے کو، کہ چلو پھرو زمین میں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ زمین میں چلنا پھرنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں سیر و تفریح۔ سیر جو ہے اور تفریح جو ہے اصل میں اردو عربی ہی کے ورڈ ہی ہے کہ چلنا پھرنا، زمین میں گھومنا پھرنا۔ اس کا حکم قرآن کریم میں ہمیں دیا گیا ہے کہ زمین میں گھوما پھرا کرو، چلا پھرا کرو، لیکن گھومنے پھرنے کا جو مقصد ہو وہ کیا ہونا چاہیے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے فنظروا میں۔ یعنی گھومتے تو اگر دیکھا جائے دنیا میں بہت سارے لوگ گھومتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں دنیا میں، مزے کے لیے گھومتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، ٹور پر جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن کا جو سوچ کہہ لیجئے، اس کا جو نظریہ کہہ لیجئے، ہے نا، اس کی جو شان کہہ لیجئے، امتیازی شان، وہ کیا ہونا چاہیے تمام لوگوں کے مقابلے میں، کہ وہ زمین میں گھومے پھرے تو، لیکن مقصد ہو کہ فن ضرور غور و فکر کرنا، دیکھنا، انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اگر ہم زمین میں چلے پھریں تو ہم زمین کی ایک ایک چیز پر غور و فکر کیا کریں۔ مان لیجئے کہ ہم ہل اسٹیشن گئے ہیں، وہاں پر جا کر ہم کیا کریں، پہاڑوں پر غور و فکر کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط پہاڑ بنائے، ہاں، اور کیسے یہ کیا ہے اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، اور یہ زمین کو روکے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو تو زمین اپنی جگہ پر قائم نہ رہ پائے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں غور و فکر کرنے کی۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق اتنی کیا ہے، ایک ہیبت سے طاری ہو رہی ہے اسے دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کیا ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنی ڈرنے کی ضرورت ہے، کتنی سپر پاور ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں ہم باغات میں جا رہے ہیں گھومنے، پیڑ پھل پھول، ہے نا، ان جگہوں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہر چیز میں ایک رانائی پیدا کی ہے، خوبصورتی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ میں کتنی کیا ہوگی، خوبصورت ذات ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہر چیز پر ہم غور و فکر کریں، کسی بھی چیز کو دیکھیں تو فوراً کیا ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ کو ڈھونڈیں، اللہ کو تلاش کریں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تلاش کریں، اللہ کے ربوبیت کو تلاش کریں، اللہ کی حکمت تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور و فکر کریں۔ تو یہ ایک امتیازی شان ہونا چاہیے مومن کی، یعنی مومن ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے اور لوگ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، سرسری طور پر دنیا پر نظر ڈال رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو ہے تو ہے، کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے، یہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومن کی شان یہ ہو کہ وہ ہر چیز میں کیا کرے، غور و فکر کرے۔ تو یہ ہے کہ فسیر فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے علامہ اقبال کا شعر سنایا بھی تھا کہ ایک فرق کیا ہوتا ہے
ایک کافر میں اور ایک مومن میں، کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ فرق ہونا چاہیے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے دنیا میں کہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو بہت ریسرچ کرتے ہیں، بہت ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خدا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کو ناپتے ہیں، ایک ایک چیز کے اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، ہر چیز پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اگر غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو کس پر نہیں کرتے ہیں کہ یہ بنایا ہے کس نے، یہ ہے نا؟ اس کو بنانے والی ذات کون ہے نا؟ کس نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے؟ اس چیز پر اگر انسان غور و فکر کر لے تو یقیناً وہ خدا کی وحدانیت کا بھی قائل ہو جائے نہ، خدا کی ربوبیت کا بھی قائل ہو جائے، خدا کی رحمت کا قائل ہو جائے۔ تو بہت یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے ایک مومن کی سوچ میں، کافر کی سوچ میں، تو اس کا عمل بھی کیا ہونا چاہیے، عمل میں بھی فرق نظر آنا چاہیے۔ تو یہ ہے، یہاں پر بہت سارے سبق کے پوائنٹ آئے ہمارے سامنے اس آیت کے تعلق سے۔ پہلی چیز تو یہ آئی کہ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں اپنی ہسٹری کو پڑھنا ہے، انبیاء کے واقعات کو پڑھنا ہے، اسلاف کے واقعات کو پڑھنا ہے، سیرت رسول، سیرت صحابہ، ہے نا، اور تاریخ اسلام، یہ تمام چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر موقع ملے یا اگر کیا ہو کہ انسان کو ان جگہوں پر جا کر دیکھے بھی وہ، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے جب تفہیم القرآن لکھی انہوں نے قرآن کی تفسیر، تو جب یہ ان تمام جگہوں کا ذکر آتا تھا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں ان جگہوں کو جا کر دیکھوں اپنے آنکھوں سے۔ تو لہٰذا ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور انہوں نے خود ان تمام جگہوں کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا جو قرآن کریم میں جن جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہسٹوریکل مقامات کو جا کر انہوں نے دیکھا، اور پھر انہوں نے اس کو قلم بند کیا، اس کو لکھا، ایک تحریر، ایک کتاب کی شکل دی۔ اور میرے خیال سے اس کتاب کا نام ارض القرآن ہے، قرآن کی زمین، یعنی وہ زمینیں جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، انہوں نے اس کو ایک کتاب میں لکھا کہ کہاں پر کیا چیز ہے، کیا دیکھا اور کیا ہوا اور کیسی تہذیبیں تھیں، بہت کچھ ہے نا، اس کے بارے میں پورا نقشہ انہوں نے اس میں بنایا، کھینچا۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جب ان جگہوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور بات کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم ان جگہوں پر نہیں جا سکتے ہوں تو کم از کم کیا کریں، ہم کتابوں کے ذریعے ہی کیا کر لیں، ان جگہوں کو پڑھیں، ان پر غور و فکر کریں۔ اور قرآن کریم میں تو کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کے واقعات کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا، تصور میں وہ چیز آ جاتی ہے نا، گویا ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن واقعات کو پڑھیں، پڑھائیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس تم غور و فکر کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی یہ غور و فکر ہمیں کریں کہ اگر ہم ان جگہوں پر جائیں تو دیکھیں کہ یہ جگہیں، ان میں بھی ایک دنیا بستی تھی، ان میں بھی لوگ بستے تھے، ان میں لوگ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور کیسے طاقتور لوگ یہاں پر رہتے تھے جن کو اپنی طاقت پر بڑا گمان تھا، جن کو اپنی قوت پر، اپنی دولت پر، اپنی امیری پر بہت ناز تھا، وہ لوگ یہاں پر رہتے تھے، اور آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آج یہ جگہیں ویران اور سنسان اور کیسے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہیں کہ انسان کو بھی وہاں سے گزرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ تو اب غور و فکر کریں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اصل میں یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ جب ہم ایسی جگہوں سے گزرا کریں کہ جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تو وہاں پر کس طرح سے گزرا کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے۔ اور اسی لیے وہاں پر ان جگہوں پر کیا ہے، ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے کہ بلکہ وہاں پر تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، کیونکہ ان جگہوں پر اللہ کا غصہ نازل ہوا تھا، غضب نازل ہوا تھا۔ اور پھر جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں وہ جگہ کیا ہو چکی ہیں، ایسے ویران ہو چکی ہیں، ایسے کھنڈر اور ایسے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے کہ اب ان جگہوں پر آبادی ہوتی ہی نہیں ہے، نہ وہاں پر انسان بستے ہیں، نہ وہاں پر جانور، نہ پیڑ پودے ہوتے ہیں، کوئی چیز اگ نہیں پاتی ہے۔
بالکل اللہ تعالیٰ کا ایسا غصہ ایسا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان جگہوں پر اگر ہم جائیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان جگہوں پر جائیں تو اس لیے نہ جائیں کہ ہم موج مستی کر کے آ جائیں، پکنک منا کر آ جائیں، کچھ سیلفی لے کر آ جائیں، وہاں پر فوٹو کھینچ کر لے آئیں صرف، ہے نا؟ اس لیے نہیں، بلکہ وہاں پر عبرت کے لیے جائیں، سبق حاصل کرنے کے لیے جائیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے جائیں، ہے نا؟ تو یہ فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، غور و فکر کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، ہدایت ہم تک پہنچی ہے، اسے ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے، جھٹلانا نہیں ہے۔ اگر جھٹلا دیا تو پھر یاد رکھنا کہ جو انجام ان کا ہوا ہے وہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس میں ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، آیت نمبر 138۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یہ کسے کہا گیا؟ قرآن کریم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے۔ بیان کا روٹ ورڈ با یا نون۔ بیان کسے کہتے ہیں؟ واضح کرنا، کلیئر کرنا، بات کو صاف کرنا، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر واضح کرنا، بیان کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، ایک ایک چیز کو واضح اور کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاصہ کہہ لیجئے، ایک وصف کہہ لیجئے قرآن کریم کا، کہ قرآن کریم میں ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ جب ہم نے قرآن کریم کو پڑھا تو کیسے اگر کہیں پر کوئی واقعہ آ رہا ہے تو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا۔ اگر جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تو ایک ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جہنم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تو ایک ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کا نقشہ ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر اگر کیا ہے کچھ تعلیمات دی جا رہی ہیں، کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، احکامات دیے جا رہے ہیں تو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی بہت کچھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، کبھی کہیں پر انفاق کا ذکر پڑھا ہم نے، ہے نا، کیسا کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ طلاق کا ذکر پڑھا، کتنا کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے قرض کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، ہے نا، بہت تدبیر کے ساتھ ہم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی گئی ہمارے سامنے۔ رضاعت کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے، ہر چیز کو اس میں کیا ہے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم ہر چیز کو واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، نا، کھول کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک کھلی ہوئی کتاب ہے یہ تمام انسانوں کے لیے۔ اس میں تمام مسائل کا حل ہے، تمام زندگی کے مسائل اس میں حل کر دیے گئے ہیں، اور میرے خیال سے زندگی کا کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے اس میں جس کو بیان نہ کیا گیا ہو، نا، ہر گوشے پر محیط ہے قرآن کریم۔ اسی لیے قرآن کریم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضابطہ حیات، کی پوری زندگی کا ضابطہ ہے، یہ مکمل نظام زندگی اس میں واضح کیا گیا ہے۔ اور واضح کس کے لیے کیا گیا ہے؟ للناس، صرف للمسلم نہیں، صرف للمسلمان نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے واضح کیا گیا ہے اس قرآن کریم کو۔ تو یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ قرآن کریم آیا ہے۔ ھذا بیان للناس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کو ہمیں بیان کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اصل میں اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم عربی زبان کی پیچیدگیوں سے، ہم عربی زبان کی باریکیوں سے، عربی زبان کی گرامر سے واقف نہ ہوں، تو ہم بات کو اتنے اچھے طریقے سے نہ سمجھ پائیں جب تک کہ کوئی اس بات کو واضح نہ کرے، ایک ایک لفظ کی جب تک ہمارے سامنے تشریح نہ ہو جائے، کھول کھول کر بیان نہ کر دیا جائے کہ اس کے اندر کیا کیا معنی پائے جا رہے ہیں، کیا گہرائی پائی جا رہی ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات کو سمجھ نہ پائیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ھذا بیان للناس، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہیے کھول کھول کر۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بار بار پڑھا کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ قرآن لا کر صرف لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں تھمایا تھا
بلکہ قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے اللہ کے رسول، تعلیم دیتے تھے، اس کی سکھاتے تھے اسے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول نے لوگوں کا تزکیہ کیا تھا، لوگوں کی تربیت کی تھی۔ تو اس قرآن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں، تو انہیں سمجھانا چاہیے ہمیں ایک ایک آیت کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، بیان کیا کیا جا رہا ہے۔ اور بیان کرنے سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، شاید میرے خیال سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی عالم کے پاس اگر ہم کچھ دیر بیٹھ جائیں، اس سے جو علم حاصل کریں وہ بہت سی کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ نہیں، بول کر جو بات سمجھائی جاتی ہے، کتابیں پڑھنے سے بہت ساری باتیں کلیئر نہیں ہو پاتی ہیں، ذہن پورے طریقے سے فوکس نہیں رہ پاتا ہے، پورے طریقے سے ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، دل بیزار ہونے لگتا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، بہت سی مصروفیات آ جاتی ہیں، بہت سی مجبوریاں آ جاتی ہیں، لیکن جو بیان کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اثر رکھا ہے، جو طاقت رکھی ہے، جو قوت رکھی ہے، اس کے بھی اپنے بڑے فائدے ہیں۔ تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اس قرآن کو۔ آگے ہے وہدم، اور یہ قرآن کریم کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہدایت کا ذریعہ ہی کیا، بلکہ کہنا چاہیے کہ قرآن سراسر ہدایت ہے، قرآن کا سر چشمہ ہی کیا ہے نا، ہدایت ہے۔ قرآن کا اصل مقصد ہی ہدایت ہے اگر دیکھا جائے تو۔ قرآن کا مقصد ہی کیا ہے، لوگوں کو بتانا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو راستہ دکھانا، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے یہ۔ یعنی قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو ایک مقدس اور پاکیزہ کتاب سمجھیں، ایک مذہبی کتاب سمجھیں، اسے غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیں، یا پھر ہم اسے کیا سمجھیں کہ یہ کیا ہے، صرف خیر و برکت کا ذریعہ ہے گھروں اور دکانوں کے لیے، یا دیواروں پر لٹکانے کے لیے، یا کس لیے، بیماریوں کو بھگانے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مردوں پر پڑھنے کے لیے۔ یہ سب قرآن کریم کے مقاصد نہیں تھے۔ یہ قرآن کریم کا مقصد تو کیا تھا، وہدن، لوگوں کو راستہ بتانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو بتانا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، زندگی کیسے گزاریں، کرنا کیا ہے، کیا عمل کرنا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے قرآن کریم آیا تھا۔ ہم نے قرآن کریم کے اصل مقصد کو تو فراموش کر دیا، اصل مقصد کو بھلا دیا، اور ہم صرف کس کے پیچھے پڑے رہے، اس کے فائدوں کے پیچھے پڑے رہے کہ ہمیں کوئی آیت بتا دو، زندگی میں یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، کچھ پڑھنے کا بتا دو، بس ہم نے اسی چیز کے لیے ہم نے کیا بنا لیا اس کو، گویا کہ صرف اسی لیے آیا تھا یہ۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم اس ہدایت کو لے کر جائیں، کتاب ہدایت کو لے کر جائیں، اس کے ذریعے رہنمائی فرمائیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو قرآن کریم کو ہی کیا بنانا چاہیے، ہمیں رہنمائی کا ذریعہ بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یعنی اس سے بہتر کہ ہم دوسرے طریقے، دوسرے قانون، کچھ اور اصول نئے نئے لے کر آئیں، کچھ ہم کیا کر لیں، کچھ اور کتابوں کو وہ اہمیت دے دیں کہ یہ کتاب بہت اہم ہے، اس کے ذریعے ہم رہنمائی کریں گے۔ تو ہونا کیا چاہیے، ٹاپ پر قرآن کریم کو ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو کیا کرنا ہے، راستہ دکھانا ہے، ٹاپ پر ہونا چاہیے قرآن کریم۔ بعد میں دوسری کتابوں کا نمبر آنا چاہیے کہ ہاں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ پڑھ لیں گے تو اور فائدہ ہوگا، اس سے بھی فائدہ ہوگا، ہے نا۔ لیکن جو اصل ہے، اصل منبع کہہ لیجیے، اصل سرچشمہ کہہ لیجیے، وہ قرآن کریم ہے۔ اس کو پیچھے ڈال کر ہم دوسری کتابوں کو آگے نہیں لا سکتے، اس کو آگے رکھ کر پیچھے ہم اس کی دوسری کتابیں لا سکتے ہیں، دوسری کتابوں کے ذریعے بھی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پر ہمیں قرآن کریم کو رکھنا ہوگا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اس کے بعد یہ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یعنی کتاب ہدایت تو سب کے لیے ہے، رہنمائی تو سب حاصل کر سکتے ہیں، کھول کر تو سب کے سامنے بیان کرنا چاہیے، لیکن نصیحت کون لوگ اٹھائیں گے، اس سے نصیحت سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، نصیحت کون لوگ پکڑیں گے، للمتقین، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر لیں گے۔
ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سامنے قرآن بیان کیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے کتاب کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ نصیحت حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ نصیحت صرف وہ لوگ حاصل کر پاتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ قرآن کریم سے کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ موعظۃً، یہ قرآن کریم بہترین واعظ، بہترین نصیحت کا ذریعہ ہے۔ یہ اصل میں واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جس کے اندر پیار ہو، شفقت ہو، نرمی ہو، محبت ہو، عزت ہو۔ یعنی قرآن کریم کے اندر اگر دیکھا جائے تو کتنے پیار سے ہمیں سمجھایا گیا ہے، کتنی شفقت اور محبت کے ساتھ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گے، یہ کامیابیاں ملیں گے، یہ فائدے ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ نقصانات ہوں گے، ہے نا؟ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے قرآن کریم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، انگلی رکھ رکھ کر بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ گویا کہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کہ ہمیں کمر پکڑ پکڑ کے ہٹایا جاتا ہے جہنم کے راستے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ شفقت فرمانے والا، محبت فرمانے والا ہے، اور قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک ایک آیت کو پڑھ کر اللہ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے واضح و نصیحت کی، ایسی ایسی اس میں قیمتی موتی اس کے اندر پنہا ہیں، ایسے قیمتی موتی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پوشیدہ کیے ہیں قرآن کریم کے اندر، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ قرآن کریم کوئی ایک سمندر ہے، سمندر کسی گہرائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس سمندر کی گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ اپنے لیے ہم قیمتی موتی نکال کر لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم اس سمندر کے اوپر اوپر ہی تیرتے رہیں گے، اس کے الفاظ کو ہی پڑھتے رہیں گے، تو شاید ہم قیمتی موتی نہ نکال پائیں۔ قیمتی موتی ہم تبھی نکال پائیں گے جب ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو ہمیں قرآن کریم کی گہرائی میں اترنا ہوگا، ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اترنا ہوگا، کہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنی کتنی نصیحتیں ہمارے لیے پوشیدہ ہوتی ہیں، ہے نا؟ کتنی کتنی عبرتیں ہوتی ہیں، کتنی تعلیمات ہوتی ہیں، کتنی ہدایات، کتنے سبق ہوتے ہیں۔ صرف ایک لفظ کے غور کرنے پر ہزاروں نصیحتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اتنے گہرائی رکھتا ہے قرآن کریم اپنے اندر، اور ہم نے اتنی قیمتی چیز سے ہم کیسے اپنا رشتہ اور ناتا توڑے بیٹھے تھے، کیسے ہم اس سے دور تھے اتنی قیمتی چیز سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک قیمتی گوہر عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ہے نا، ایک قیمتی موتی ہمارے سامنے، ہے نا؟ اور ایک ہی نہیں بلکہ کتنے، اور دیکھا جائے تو روز ہمارے سامنے ایک نئی نصیحت آتی ہے، روز ہمارے سامنے ایک نیا پوائنٹ آتا ہے، ایک نئی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہر بار ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ روز اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، روز ایمان کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں ایمان بڑھ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو یہ انداز ہے، اسے نے کہا جاتا ہے کہ قرآن اپنے اندر ایک جادو کسی، ہے نا، کہ جادو سا پایا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر، یعنی ایک سحر پایا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر، ایک سحر آفرین کلام ہے یہ، جادو بیانی جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ قرآن کریم کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے تو لوگ کہا کرتے تھے عہد نبوی میں کہ اللہ کے رسول کے پاس نہ جاؤ، جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو قرآن کریم کے قریب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس سے اپنا رشتہ ختم کرے۔ اگر وہ قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دے، اس کی حکمتوں سے واقف ہونا شروع ہو جائے، تو یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ للمتقین، متقین کے صفوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم سب کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، ہے نا، خوف خدا۔ اور یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ بھی قرآن کریم کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، تقوی، پرہیزگاری اور خوف اللہ تعالیٰ کا۔ جتنا جتنا پڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے قرآن کریم پڑھ کر۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کہا گیا قرآن کریم میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال مومن تو وہی ہے جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔
قرآن کریم کے تعلق سے ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. تو یہ اثر قرآن کریم کے اندر پایا جاتا ہے. تو بہرحال نصیحت ہمیں لوگوں کو کرنا ہے، لیکن قرآن کریم کے ذریعے کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں اب ہم. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم کمزور نہ پڑو اور تم رنجیدہ نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس آیت کا ایک تو خاص پس منظر ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابھی اس سے پہلے جنگ احد کا ذکر چل رہا تھا، بلکہ آگے بھی اس جنگ احد کا ذکر ابھی آئے گا بھی، آتا بار بار آ رہا ہے، بیچ بیچ میں نصیحتیں کی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کیوں کہ کبھی تو جنگ احد پر تبصرہ کیا جا رہا ہے اور کبھی نصیحت کی جا رہی ہے بیچ بیچ میں. شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جب لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہو، جب لوگوں پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی حادثے کا شکار ہو جائیں، اس وقت انسان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا نرم ہو جاتا ہے، بڑا نازک ہو جاتا ہے. اس موقع پر اگر انسان کو نصیحت کی جائے تو زیادہ اثر ہوتا ہے. تکلیف کے موقع پر انسان کا دل بہت، یعنی انسان کے پاس جب کیا ہو، راحت ہو، عشرت ہو، نعمتیں کوئی فراوانی ہو، اس کو نصیحت کی جائے تو اس کے بعد اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن جو حالات کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور جن پر کیا ہوتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو نصیحت کی جائے تو وہ جلدی نصیحت قبول کرتے ہیں. یہ حقیقت بھی ہے نا. اللہ کے رسول کے زمانے میں جب اللہ کے رسول نے دعوت کا کام کرنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے کون لوگ ایمان لے کر آئے تھے؟ سردار لوگ، بڑے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے. پہلے پڑھے لکھے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے. پہلے ایمان لے کر آئے تھے زمانے کے کچلے ہوئے لوگ، حالات کے مارے ہوئے لوگ، مسکین، غلام، عورتیں، یتیم، بیوائیں، ہے نا. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگ کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم و نازک ہوتے ہیں، جلدی نصیحت قبول کرتے ہیں. تو ابھی جنگ احد کی ان لوگوں کو چوٹ پہنچی تھی، مسلمانوں کی. مسلمان ابھی غمزدہ تھے، دل شکستہ تھے، ہے نا. مسلمانوں کے دل اس وقت کیا تھے؟ انتہائی غمگین تھے. جنگ احد میں ان کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا نا، جو صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی، اس میں اور بہت سارے نقصانات جو اٹھائے ان لوگوں نے، تکلیفیں اٹھائی تھی ابھی، تو دل کو انتہائی کیا تھی؟ تکلیف پہنچی تھی ان لوگوں کو، شکست کا جو سامنا کرنا پڑا تھا. اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہا ہے، تو یہ نصیحت کیا ہوگی؟ زیادہ فائدہ مند. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت جو ہے اصل میں انہیں اس آیت کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے. یہ آیت ان کے لیے تسکین کا باعث ہے نا، تسلی و تشفیس میں دی جا رہی ہے کہ تم کمزور مت پڑو، تم غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر ہمارے لیے بہت سبق کے پوائنٹ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، حادثہ ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، تو جا کر ہمیں اس کی ڈھارس بندھانا چاہیے، ہمیں جا کر اس کو ہمت بندھانا چاہیے، ہمیں جا کر اس سے کہنا چاہیے کہ تم غمگین مت ہو، تم غم مت کرو، کمزور مت پڑو. اس کی ہم کیا کریں؟ اس کے اندر ہمت پیدا کریں، بہادری لے کر آئیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے ہم سب کے لیے سبق کا پوائنٹ ہے کہ اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو تسلی دینا چاہیے، ڈھارس بندھانا چاہیے نا. بہت اثر پڑتا ہے اس سے. اگر لوگ آگے نہ بڑھیں اور مصیبت کے موقع پر ہم اکیلے پڑ جائیں اور ہم سے آ کر ہمیں تسلی نہ دیں، ڈھارس نہ بندھائیں، تو شاید کیا ہو جائے؟ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے آگے کی زندگی گزارنا. تو اسی لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایسے محبت کرنے والے لوگ ہمیں عطا فرمائے ہیں نا، کہ ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے تو کتنے لوگ ہمارے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ آ کر ہماری ہمت بندھاتے ہیں، ہمارے ڈھارس بندھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ہے نا. یہ بہت اچھا انداز ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی کیا کرو؟ عیادت کے لیے جاؤ. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کے لیے جاؤ. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے، ایک سبق کا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے ذرا کہ حالانکہ شکست کا سامنا کیا ہے انہوں نے، ابھی تکلیف کا سامنا کیا ہے، غم کا سامنا کیا ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ بہت اچھا انداز ہے. یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مان لیجئے کہ ہمارا بچہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا،
یا اور بہت سارے زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی اور ہم کیا کریں، اس کو ڈانٹیں، ڈانٹ پھٹکار، مار پٹائی، کہ ایسا کیوں ہوا، ہے نا؟ اس موقع پر کرنا کیا ہے؟ اس موقع پر ہمیں اس کو سمجھانا ہے، ہمیں اس سے کہنا ہے کہ نہیں، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کیا رہو گے، اوپر رہو گے، بلند رہو گے، تم بہت آگے بڑھو گے۔ ہمارے یہاں تو کوئی اگر بچہ فیل ہو کر آ جائے، ہم کہیں گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور یہ کیا کیا تم نے۔ اس موقع پر بھلا ہم کسی بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تم ہی سب سے آگے رہو گے، تم بہت اچھے ہو، ہے نا؟ تو یہ کیا ہونا چاہیے اصل میں، یہ چیز ہے کہ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے نا، کہ اگر ایک تو لوگ اگر ناکام ہو جائیں، اوپر سے ہم ان کو کیا کریں، ایسے مان لیجیے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کہ کچھ لوگ بہت غم میں ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دوں چھوٹی سی، کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، اب لوگ اس کے اوپر اور تانے کسیں۔ ایک تو وہ بیچارہ خود پریشان ہے کہ اس کو کوئی بچہ نہیں، اس کی خود خواہش ہے، اوپر سے پھر تمام لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرنا، اس کی اور ہمت ٹوٹ جائے، ہے نا، اور زیادہ وہ دل شکستہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر ناکام ہو جائے، کوئی فیل ہو جائے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں زندگی میں آ جائیں، تو جا کر اس کو اور زیادہ دل شکستہ نہیں کرنا ہے، اور زیادہ اس کی ہمت نہیں توڑنا ہے، بلکہ جا کر اس کی ہمت بندھانا ہے کہ نہیں، تم بہت اچھے ہو نا، تم بہت بلند ہو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو زندگی میں، یہ تو چھوٹی سی ناکامی ہے، یہ ہے نا، یہ تو چھوٹا سا کیا ہے، نقصان ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جا کر ہم اس سے کہیں، اور ہم اس سے کہیں نہیں کہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو آگے چل کر۔ تو یہ جنگ احد کے یہ شکست کھائے ہوئے لوگ، غم کھائے ہوئے لوگ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے، ہے نا؟ یہ انداز ہم سب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جا کر لوگوں کی ہمتیں نہیں توڑنا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جا کر لوگوں کی ہمتیں بندھانا ہے کہ نہیں، تمہیں بہت آگے بڑھنا ہے، تم زندگی میں بہت آگے بڑھو گے، ہے نا؟ تو یہ ایک انداز ہم نے اس سے سیکھا۔ اب ہم اس آیت کا کیا کرتے ہیں، عام مطلب لیتے ہیں کہ ولا تہنو، کمزور نہ پڑو۔ یعنی عام طور پر دیکھا جائے تو عمومی طور پر، ہے نا، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کمزور نہ پڑو، اپنے اندر کمزوری لے کر مت آؤ۔ ایک تو یہ کہ اس میں یہ چیز ہے کہ مومن کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، کمزوری نہیں دکھانا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کہا گیا ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو مومن کو قوی ہونا ہے، طاقتور ہونا ہے، توانا ہونا ہے، اور ہر طریقے سے جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، ذہنی طور پر بھی مضبوط ہو، قلبی طور پر بھی مضبوط ہو، ازدواجی طور پر، ہر طریقے سے اس کو کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا ہے اسے، اپنے اندر مضبوطی لے کر آنا ہے، بہادری لے کر آنا ہے نا۔ یہ چیز بہت ضروری چیز ہے نا، کیونکہ اس طرح کے کبھی انفرادی پریشانی زندگی میں آ جاتی ہے، تو کبھی اجتماعی پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی اپنے اوپر صرف تکلیف آ رہی ہے، تو کبھی پوری ملت کے اوپر، کبھی پوری امت کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے نا۔ تو ان حالات میں کیا ہے، کبھی بھی پست ہمت نہیں ہونا ہے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی ہمت بلند رکھنا ہے نا۔ تو مومن کو بلند ہمت ہونے کی ضرورت ہے۔ مومن کو تو کیا ہونا چاہیے، اولو العزم ہونا چاہیے، عزم و ہمت کا ایک پیکر ہونا چاہیے، ہے نا، عزم و ہمت کی ایک چٹان بننا چاہیے مومن کو، کہ باطل طاقتیں آ کر اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں، لیکن مومن اپنی جگہ پر جمع رہے۔ مومن کے قدم کبھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس کے قدم لڑکھڑانا نہیں چاہیے نا۔ مومن کو کیا کرنا ہے، اپنے اندر استقامت پیدا کرنا ہے، ثابت قدمی پیدا کرنا ہے، اپنے قدموں کو مضبوط کرنا ہے، قدموں کو جمانا ہے اسلام پر۔ حالات کتنے ہی کیا ہو جائیں، خراب کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہر حال میں کیا کرنا ہے، مضبوطی کا ثبوت دینا ہے۔ تو ولا تہنو، تم کمزور مت پڑا کرو، اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے یہ۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی، لیکن کیا وہ، میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہی ہوں اصل میں، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت ساری قومیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ تو کہا کہ نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن کیسی ہوگی، سمندر کے قص و خاشاک کی طرح، ہے نا، جھاگ کی طرح، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی مسلمانوں کے اندر، کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ تو سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہا گیا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن آ جائے گا،
تو سوال کیا کہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. یعنی انسان کے اندر کمزوری کب آتی ہے، وہن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا سے محبت کرنے لگے اور موت سے نفرت کرنے لگے، موت کو برا سمجھے، موت سے کراہیت اور ناگواری محسوس کرنے لگے، موت کو برا سمجھے اور دنیا سے محبت کرنے لگے. کہ دنیا کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے. دنیا کی محبت انسان کے اندر مال کی محبت پیدا کرتی ہے. دنیا کی محبت انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، دین سے غافل، قرآن سے غافل، بہت ساری خامیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. انسان کمزور پڑ جاتا ہے اس کے اندر. یعنی دنیا کی محبت میں کیا ہے کہ بچوں کی محبتیں آ جاتی ہیں، شوہر کی محبت، گھر کی محبت، ماں باپ کی محبت، بہت ساری چیزیں، ساری محبتیں آگے آ جاتی ہیں. اور آخرت بہت پیچھے، دین بہت پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مومن کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. تو ان تمام کمزوریوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، ان تمام محبتوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، پیچھے کرنا ہوگا اور اللہ کی محبت کو آگے رکھنا ہوگا. ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کیا کرو، غمگین نہ ہوا کرو. یعنی ایک مومن کی شان یہ بھی ہونا چاہیے کہ مومن حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، غمگین نہ ہو. یعنی اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر مایوسی، ایک مومن کے اندر مایوسی نہیں آنا چاہیے حالات سے. یعنی یہ نہ سوچے کہ ہاں اب جو یہ پریشانی آئی ہے تو اب یہ پریشانی دور ہی نہیں ہو سکتی، اور ایسا کیوں ہو گیا، اب ہم کیا ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور ہم شکوے شکایتیں کریں اللہ سے اور بندوں سے، اور پھر کیا کریں، حالات سے پریشان ہو کر اور ہار کر بیٹھ جائیں گھر میں کہ اب تو کچھ کرنا ہی بیکار ہے، اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو سب کچھ ہی بدل گیا، دنیا ہی بدل گئی، اب کیا کرنا ہے کچھ کر کے. مان لیجیے مثال کے طور پر کہ دنیا میں ہم دیکھیں کہ بہت گمراہی پھیلی ہوئی ہے، بہت بدعتیں ہیں، بہت خرافات پائی جا رہی ہے. اب اس موقع پر کیا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک طرف کو بیٹھ جائیں کہ دنیا کے حالات ہم بدل ہی نہیں سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ سوچ کر ہم بیٹھ جائیں اور غم میں بیٹھے رہے، حزن و ملال کرتے رہے گھر میں بیٹھے بیٹھے، تو کیا حالات صحیح ہو جائیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے مایوسی کو نکالنا ہوگا، حزن و ملال کو نکالنا ہوگا، غم کر کے بیٹھنا نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے کا سوچیں، اللہ کے رسول نے کن حالات میں کام کیا تھا. اس وقت تو نہ صرف ایک کی بدعتیں، نہ صرف ایک کی خرافات، نہ صرف ایک کی گمراہی، بلکہ کفر کا دور دورہ تھا، اور کفر بھی ایسا کہ کٹر کافر پائے جاتے تھے اس موقع پر. اس زمانے میں اللہ کے رسول نے کام کیا ہے. کیا اللہ کے رسول کبھی مایوس ہو کر بیٹھے، کبھی غم کر کے بیٹھے گھر میں؟ اللہ کے رسول برابر لگے رہے کوشش میں، برابر محنت کرتے رہے، ہے نا. تو یہ چیز ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات کا رونا نہ روئیں، حالات سے دل شکستہ نہ ہوں. جسے آج کل کے ہم حالات دیکھیں، ہم کہیں کہ نہیں بھائی آج کل کے حالات تو ایسے ہیں، اب تو کچھ کرنا ہی بیکار ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ سراسر بہانے ہیں یہ کام نہ کرنے کے. یہ حالات کا رونا رونا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہونا چاہیے. مومن کی شان تو یہ ہو کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اس کے دل میں کیا ہو، ایک امید کی ایک کرن کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں، اور کرنا چاہیے ہمیشہ، کبھی بھی. تو یہ ہے کہ اپنے اندر کبھی حزن و ملال نہیں لانا ہے، مایوسی نہیں لانا ہے، اور صرف حالات کا ماتم ہی نہیں کرتے رہیں، حالات کو روتے ہی نہ رہیں، بلکہ انہی حالات میں تو کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر حالات صحیح ہوتے تو کام کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی بھلا؟ انہی حالات میں کام کرنا ہے اور اس امید کے ساتھ کام کرنا ہے. کام کرنا شروع کریں ہم، لیکن اس طریقے سے شروع نہ کریں کہ ہمارے کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا. مایوسی کے ساتھ کام شروع کریں گے تو شاید میرے خیال سے کام میں کامیابی نہیں مل پائے گی. کام شروع کرنا ہے لیکن امیدوں کے ساتھ کرنا ہے، تمناؤں کے ساتھ کرنا ہے. کس امید کے ساتھ کام کرنا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. ایک مرتبہ اگر ہم یہ سوچ لیں کام شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ عروج و زوال. آج اگر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں عروج ہے، ہم زوال پذیر ہیں، کل ہمارے ہاتھوں میں عروج ہو سکتا ہے اور یہ زوال پذیر ہو سکتے ہیں اگر ہم ہمت کر لیں. تو ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی اپنے اندر بھی ہمت پیدا کرنا ہے اور دوسروں کو ہمت دلانا ہے.
دوسروں سے بھی کہنا ہے کہ آؤ میدان میں کام کرو، تم غالب رہو گے۔ اللہ کے رسول اگر میدان جنگ میں خود ڈٹ جاتے تھے، جمے رہتے تھے ایک جگہ پر، ہٹتے نہیں تھے، چاہے دشمن کتنی ہی جلغار کیوں نہ کر دیں، کتنے ہی حملے کیوں نہ کریں، جگہ پر خود بھی جمے رہتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی آواز دیتے تھے کہ آؤ میدان جنگ میں۔ جنگ حنین کے موقع دیکھ لیجیے، جنگ احد کا موقع دیکھ لیجیے کہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے چاروں طرف سے، اور خود اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی آواز لگا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا کریں کہ ہمیں خود بھی ڈٹنا ہے، جمنا ہے، خود بھی ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی آواز لگانا ہے، دوسروں کو بھی پکارنا ہے، دوسروں کو بھی بلانا ہے کہ آؤ میدان میں، آؤ کام کرو، اور ہمت کے ساتھ کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ چیز بہت اہم چیز ہے۔ اصل میں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز بھی آ گئی ہے کہ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود تو ہم پست ہمت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں، خود تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پست ہمت کرتے ہیں کہ بھائی مت جاؤ اور حالات صحیح نہیں ہیں، کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کوئی تمہیں جیل میں ڈال دے گا، کوئی تمہیں یہ کر دے گا، ہے نا۔ اس طرح کے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرتے ہیں، خود بھی ڈرتے رہتے ہیں، خود بھی کام نہیں کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں۔ اور دوسروں کے اندر بھی کیا کرو، دوسروں کے اندر بھی ہمت پیدا کرو، انہیں بھی بلاؤ۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر کم از کم تم خود کچھ نہیں کر رہے تو دوسروں کو تو کرنے دو، دوسرا اگر کر رہا ہے تو اس کو کیوں پست ہمت کر رہے ہو، اس کر رہے ہو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آخر سبق اس میں کیا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، بس شرط یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، ایمان کو زندہ کرو، ایمان کو جگاؤ، ایمان کو بڑھاؤ، ایمان کی شمع جو تمہاری مدھم پڑ چکی ہے اسے کیا کرو، اس کے لو کو بڑھاؤ۔ تو یہ ہے کہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت اگر دیکھی جائے۔ جیسے ہم نے پڑھا صحابہ کرام کے تعلق سے کہ صحابہ کرام کی جنگوں میں تعداد تو بہت کم ہوا کرتی تھی، کافروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی فیصد ہی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے حق میں کیا ہوتی تھی، فتح، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ان کا ایمان، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی طاقت پر بھروسہ، اللہ کی طاقت پر ایمان۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے اندر ایمانی طاقت کو بڑھانا ہے نا، ایمان کو انکریز کرنا ہے ہمیں، اپنے اندر ایمان کو ڈیولپ کرنا ہے ہمیں اپنے اندر، تبھی کیا ہو سکتی ہے، عروج نصیب ہو سکتا ہے، بلندی نصیب ہو سکتی ہے۔ اصل میں آج ہمارے اندر سے اگر دیکھا جائے تو ایمان بڑا کمزور پڑ گیا ہے، ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بیچ بیٹھے ہیں دنیا کے فائدوں کے سامنے، دنیا کے حقیر فائدے یا دنیا کا ڈر، کبھی حکومت کا ڈر تو کبھی کسی اور چیز کا ڈر، کبھی تنگ دستی کا ڈر، یہ تمام چیزیں کیا ہو چکی ہیں، ہمارے اندر سے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، اور بہت سارے گناہ ہیں جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں، جس سے ہمارا ایمان کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایمان کی کمزوری یہ کیا کر رہی ہے، ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ ایمان کی کمزوری ہی کیا کر رہی ہے، ہمارے خسارے کا سبب بن رہی ہے، ہمارے نقصان کا سبب بن رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، تبھی کیا ہو سکتی ہے، بلندی نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آدھا 10 منٹ ہے ہمارے پاس۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اسی جیسا زخم دوسرے قوم کو پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو ایام ہیں جسے ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ تم میں سے شہداء کو لے لے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یعنی جنگ احد کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں اگرچہ تمہیں زخم پہنچے، تمہیں تکلیفیں پہنچی،
تمہیں مصیبتیں پہنچی، تمہیں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، تمہارے صحابہ کرام بھی اس راستے میں کیا ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس جنگ میں اگر تمہیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کیا ہے، اس سے پہلے دوسری قوم کو بھی تو اسی زخم کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی جیسی۔ اصل میں یہ بات یہاں پر اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہم یہ نہ سوچا کریں کہ جو تکلیف ہمیں ملی ہے تو بس ہمیں ہی ملی ہے اور شاید زندگی میں کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہی نہیں ہے۔ یہ جو سوچ جو ہماری بن گئی ہے نا، اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں، حزن و ملال کا شکار رہتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ چیز یہ ہمیں آیت جو ہے یہ ہمارے اندر سے کمزوری کو دور کرے گی انشاءاللہ، اور ہمارے اندر سے حزن و ملال کو ختم کرے گی کہ یہ مت سوچا کرو کہ تکلیف سے تمہارے اوپر آتی ہے، یہ مت سوچا کرو کہ بس مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ اکثر ہم میں سے لوگوں کا یہ قول ہوتا ہے نا کہ ہمارے اوپر ہی کیوں مصیبت آتی ہے، ہمارے اوپر ہی کیوں پریشانی آتی ہے، اس طرح کا رونا روتے ہیں لوگ۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو دوسرے لوگوں کے اوپر بھی تو آتی ہے اسی جیسی پریشانی۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں مصیبت میں، تکلیف میں کیا ہوں، اکیلا نہیں ہوں، تنہا نہیں ہوں، دنیا کے تمام لوگ کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو انسان کو اپنی پریشانی ہلکی لگے۔ آج ہمیں اپنی پریشانیاں بڑی کیوں لگتی ہیں؟ ہمیں اپنی پریشانیاں بڑی اس وجہ سے لگتی ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہمارے اوپر ہی پریشانی آتی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں آتی ہے۔ شاید بس ہم ہی کیا ہوتے ہیں، مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، کسی اور کے اوپر نہیں آتی ہے مصیبت۔ اور ہم اس میں کیا ہو جاتے ہیں، اتنا ہم اپنے اوپر حاوی اور مسلط کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے تکلیف کا شکار نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی تکلیف کا شکار ہو۔ آج اگر تمہیں جنگ احد میں شکست ملی ہے تو اس سے پہلے جنگ بدر میں سوچو ذرا، کافروں کو کتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہے نا؟ کیسے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے جنگ بدر میں، یاد کرو، وہ بھی تو اس تکلیف سے گزر چکے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندر پھر کیا کر رہا ہے، ڈھارس بندھا رہا ہے، ہمت پیدا کر رہا ہے، اور ان کے غم میں ان کا ساتھ دے رہا ہے نا؟ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں بھی اس طریقے سے جا کر لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان ہمارا کوئی بھائی کسی تکلیف میں ہے تو ہم جا کر اس سے کہیں کہ بھائی تم اپنی پریشانی اور اس میں تکلیف میں اکیلے نہیں ہو، تنہا نہیں ہو، ہے نا؟ ہم اس کے سامنے ذکر کریں کہ دیکھو اس سے بڑی پریشانی تو اس کے پاس ہے، اس طرح کا ذکر کرنا چاہیے لوگوں کے پاس جا کر۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو کیا ہے، گردشی زمانہ ہے، یہ تو زمانے کے الٹ پھیر ہیں جو اللہ تعالیٰ کیا کرتا رہتا ہے، گردش، یعنی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یعنی آج اصل میں اس میں یہ چیز ہے کہ کبھی کسی کے اوپر پریشانی آتی ہے تو کبھی کسی دوسرے کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ جس انسان کے اوپر پریشانی ہے اس کے اوپر پھر راحت آ جاتی ہے، جس کے پاس راحت ہے اس کے پاس پریشانی آ جاتی ہے۔ تو زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک انسان بیمار ہوتا ہے پھر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، ایک انسان پریشان حال ہوتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ غریبی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پھر ان کے پاس امیری آ جاتی ہے، اور ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس امیری ہوتی ہے اور وہ غریب ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے، دولت ہوتا ہے تو وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، ہم زندگی میں اس طرح کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، امیری، غریبی، عروج و زوال، اور یہ پریشانی اور عافیت، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے زندگی میں، ہے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ گردش کرتا رہتا ہے زمانے کو، گھماتا پھراتا ہے، وہ حالات کو پھیر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے حالات پھیرنا۔ تو زمانے کی گردش کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں اس میں دوسروں کو دوش نہیں دینا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کے کرنے سے ایسا ہو گیا، اس نے کچھ کروا دیا تو یہ ہو گیا، بلکہ کیا سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوگا۔ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ یا تو ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، یا ہمارے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے نا، یا ہمیں کچھ اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو سب کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ نفع نہ نقصان کا مالک سراسر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے،
اور تمام لوگ مل کر بھی اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ گردش زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے لوگوں کے بیچ میں. کبھی حکومت کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کبھی حکومت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہے نا، کہ کل کسی اور کی حکومت تھی تو آج کسی اور کی حکومت ہے، اور انشاءاللہ پھر کیا ہوگا آگے؟ حالات صحیح ہوں گے. یعنی ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ہے، جس سے ہمارے ذہن میں چیز آتی رہتی ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے، ہے نا. اور تو کیا کرنا ہے؟ امید رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیا کرے گا؟ حالات اچھے کرے گا، ہے نا، حالات صحیح ہوں گے انشاءاللہ. بشرطے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے. اور پھر اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ حالات کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے تم میں سے ایمان والوں کو، اور تاکہ وہ تم میں سے لے لے شہداء. یعنی پتہ یہ چلا کہ حالات کی گردش اس وجہ سے ہے کہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے. اس دنیا میں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کی آزمائش کر رہا ہے کہ آیا ہم میں سے کون لوگ کیا ہیں ایمان والے ہیں. جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں. اور ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اصل میں یہ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ ہمارے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہماری آزمائش ہوتے ہیں، یہ کہ ہم اس آزمائش میں کتنا کھرا اترتے ہیں، کتنا پورا اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی جانچ کرتا رہتا ہے کہ آیا ہمارا ایمان ایسے موقع پر رخصت ہو جاتا ہے یا ہمارا ایمان زندہ رہتا ہے، آیا ہم ایمان کا ثبوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتا ہے، شکست بھیجتا ہے، ناکامیاں اور بہت ساری چیزیں جو آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہماری آزمائش کے لیے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ تم میں سے شہداء کو بھی لینا چاہتا ہے. یعنی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہمت کی چیز، خوشی کی چیز، کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اگر اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. تو مومن کے لیے تو ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، چاہے مصیبت آئے یا پھر کیا آئے، آسانی آئے، ہر حال میں. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے جنگ احد میں اگر صحابہ کرام اس میں کیا ہوئے، شہید ہوئے، تو کیا یہ خسارہ ہوا؟ کیا اللہ کے راستے میں مارا جانا نقصان ہے؟ کیا یہ تو بہت بڑا ریوارڈ ہے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی. یعنی جب ابو سفیان نے جب جنگ احد کے موقع پر للکار کر کہا تھا، مسلمانوں کے بیچ میں آواز لگائی تھی اس نے کہ آج تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا، آج تو جنگ برابر رہی، تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے کتنی اہم بات کہی تھی. آپ سوچیے ذرا ان کی نظر کہاں پر تھی، کتنی دور اندیشی ان کے اندر پائی جاتی تھی. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. حضرت عمر نے اس موقع پر کہا تھا کہ نہیں، جنگ برابر سرابر نہیں رہی. تمہارے جو لوگ مارے گئے وہ جہنم میں گئے ہیں اور ہمارے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ جنت میں گئے ہیں. تو کیسے جنگ برابر سرابر ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے ذرا نظر کہاں پر ہے، جنت پر ہے. سوچ کیا رہے ہیں کہ اگر ہمیں شکست کا سامنا کرنا بھی پڑا تو ہمارے تو صحابہ شہید ہوئے ہیں، وہ تو شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے ہیں، شہادت جیسی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کو، تو نا شہادت کی پوشاک ملی ہے انہیں، تو وہ تو جنت کے مستحق بنے ہیں، جنت میں سیر کر رہے ہیں. کیسے برابر ہو سکتے ہیں ہم اور تم؟ یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شکست کا سامنا کرنا بھی پڑا تو کیا ہے، تم تو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. یعنی مسلمانوں کے تعلق سے اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمان جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، اگر وہ جیت کر آتا ہے تو وہ فاتح کہلاتا ہے نا. اور اگر وہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ شہید کہلاتا ہے. اور اگر جنگ لڑ کر آ رہا ہے تو غازی کہلاتا ہے، وہ مجاہد کہلاتا ہے. ہر حال میں بھلائی ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مسلمان کا نقصان ہوا، کسی بھی حال میں نقصان نہیں ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں مسلمانوں کو یہاں پر ڈھارس بندھا رہے ہیں، ہمت بندھا رہے ہیں. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے تم لوگوں کے اوپر ظلم کیے، تمہیں ستایا، پریشان کیا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، مومنین سے محبت کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم سے محبت نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ظالم ہو، چاہے وہ کیا ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کافر ہو، یا پھر کون لوگ ہوں، فاسق و فاجر ہوں، نا گناہ گار لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اس کی پسند بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جب ہمیں یہ ظالم لوگ پسند نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تو کہنا چاہیے کہ چوائس، اللہ تعالیٰ کی پسند تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ، ہے نا؟ ظلم سے اللہ تعالیٰ انتہائی نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ظلم، ہر طرح کے ظلم سے بچیں، ہے نا؟ ہر طرح کا، چاہے وہ شرک کا ظلم ہو، چاہے وہ انسانوں پر ظلم ہو، چاہے وہ دین پر ظلم ہو، چاہے وہ کیا ہو، جہالت کی ظلمتیں اور تاریکیاں ہوں، ہے نا؟ ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کی آیات بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی آیات تھیں، اگر دیکھا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات تھیں آج کی آیات۔ تو بہرحال ہم سب کو ان تمام آیات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آگے کی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جی، کسی کو کوئی بات کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں۔ جنگ احد، دیکھیے آج شام 7 بجے ایک پروگرام رکھ رہے ہیں ہم لوگ، حالانکہ آپ کے پاس گروپ میں آ بھی گیا ہوگا، لیکن آپ اور لوگوں کو بھی انفارم کیجیے اس بارے میں۔ الحمدللہ ہمارا ایک تیسرا بیچ